السلام علیکم. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہ پڑھ رہے ہوں گے، لیکچرز کو دہرا رہے ہوں گے. کوئی بھی علم تب تک آپ کی دسترس میں نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو اچھے طریقے سے نہ سمجھیں اور پڑھیں اور پھر دہرائیں اور آخر میں لکھیں. ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، میں آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آپ کو بھی اپنی عملی زندگی میں بہت کام آئے گا. میمورینڈم از بیٹر دین میموری. دیکھیے، جب آپ کچھ سنتے ہیں تو آپ کو یاد تو رہتا ہے، لیکن دنیا کے مختلف مشاغل اور مختلف آپ کی مصروفیات کے پیش نظر وہ آپ کے یعنی حافظے میں پیچھے ہو جاتا ہے. اس لیے میمورینڈم کو میموری پر ترجیح دی گئی ہے کہ آپ جو کچھ لکھیں گے وہ آپ کبھی بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں. اسی لیے آج کے زمانے میں جب ایڈورٹیزمنٹس ریلیز کی جاتی ہیں تو ان میں جہاں ٹیلی ویژن، فلم، آڈیو ان کا سہارا لیا جاتا ہے تو وہاں پرنٹ میڈیا کو بھی اگنور نہیں کیا جاتا. اور یہ اسی مقولے کی عملی شکل ہے کہ کسی میسج کو آپ تک پہنچانے کے بعد اس کو رجسٹر اس طرح کرایا جاتا ہے کہ وہ تحریری طور پر بھی موجود ہوتا ہے اور پرنٹ میڈیا میں آپ پڑھ لیتے ہیں اور وہ آپ ریٹین بھی کر سکتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے جب دیکھا ہوگا. اور ویسے ہمارے مختلف دفاتر میں جس زمانے میں میں بھی کام کرتا تھا تو اخبارات میں جو بھی مختلف اشتہارات آپ کی پروڈکٹ سے متعلقہ یا آپ کی سروسز کے بارے میں اور یا آپ کی پروڈکٹ کے خلاف یا حق میں خبریں شائع ہوتی تھیں تو ان کو ہم کاٹ کر اور پیسٹ کر کے فائل کر لیتے تھے تاکہ جب بھی ضرورت پڑے ہم ان کو ریفر کر سکیں اور ان کے بارے میں اپنا جواب یا اپنا لایا عمل جو ہے وہ مرتب کر سکیں، اس پر عمل درآمد کر سکیں. سو ریمبر دس دیٹ ونس یو رائٹ سم تھنگ اٹ ہارڈلی گیٹس آؤٹ آف یور مائنڈ، بٹ ایون دین نیور فرگیٹ دیٹ میمورینڈم از بیٹر دین میموری. اب میں ایڈورٹائزنگ کے بارے میں آپ کو مختلف چیزیں مختلف اوقات میں بتاتا رہا ہوں اور یہ بھی آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ایڈورٹائزنگ ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر براہ راست سوسائٹی پر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اپنے ماحول کے مطابق سے کرنا ہوتا ہے. آپ کے ماحول میں مختلف قسم کی رکاوٹیں، مختلف قسم کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. You have to take cognizance of those elements which are the requirements of the environment. So, advertising campaign preparation fulfills those objectives which are desired by the sponsors through release in concerned media to a target audience. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا شروع کیا تھا، جس کو آج میں آپ کو مزید ایلیبوریٹ کروں گا کہ ایڈورٹائزنگ کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. ایڈورٹائزنگ کے بینیفٹس میں فوری بینیفٹس میں نے آپ کو ایکسپلین کیے تھے. آپ نے اگر پچھلا لیکچر ریوائز کیا ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایڈورٹائزنگ جہاں بینیفٹ پہنچاتی ہے اسپانسر کو اس کی پروڈکٹ یا سروس کو آگے تک پہنچانے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ گائیڈ کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے ان امپلائمنٹ ایز آئی ایکسپلین ٹو یو، اور مختلف اوقات میں کنزیومر کو انفلوئنس کرنے میں اور ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں. یہ اس کے تمام بینیفٹس ہیں. اس لیے یہ اکنامکلی بھی بینیفیشل ہوتی ہے کیونکہ یہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے.
ہیومن ریسورس کو یوٹیلائز کرتی ہے. سو ایڈورٹیزمنٹ has the immediate benefit of conveying the message of a sponsor, promoting their product in a selected media, using the media, influencing the consumer to use the product, to use the services, and then eventually it provides service to the consumer and the sponsor simultaneously for the objectives desired. اب ہم نے یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹس کے جو بیسک یا عملی فائدے ہیں وہ کیا ہے، یعنی واٹ آر دا پریکٹیکل بینیفٹس آف ایڈورٹائزنگ. فرسٹ آف آل، ایز آئی ایکسپلین ٹو یو براڈلی اسپیکنگ وین وی ور ڈسکسنگ دا بینیفٹس، لیٹ اس کلاسیفائی. دیکھیے اس کے بینیفٹس بیش بہا ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو محدود کریں گے چند ظاہر بینیفٹس پر. یعنی ویزیبل بینیفٹس جو ہیں اس میں سب سے پہلے ایک بینیفٹ ہے اور وہ ہے اکنامک بینیفٹ. یعنی اٹ ہیلپس ان جنریشن آف نیو جابس، اٹ ہیلپس ان ریزنگ انکمس، ہائر انکمس میں ہیلپ کرتی، اور جس کے نتیجے میں کمفرٹیبل اور ہیومن وے آف لیونگ کا موقع ملتا ہے. یہ دوسرا بینیفٹ ہے اس کا کہ اس ذریعے سے آپ نئی جابس کریٹ کرتے ہیں، وے آف لیونگ امپروو کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے انسان کی خدمت بھی ہوتی ہے، چونکہ لوگ ایک مناسب اور بہتر طرز زندگی کی طرف مائل ہوتے ہیں یا استعمال کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا فائدہ اس کا پولیٹیکل فائدہ ہے. سیاسی فائدے کے طور پہ کیسے استعمال ہوتی ہے کہ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے آپ اپنا منشور ووٹرز تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی اچیومنٹس ووٹر تک پہنچا سکتے ہیں، اور آپ آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ووٹر ایجوکیشن میں بھی یہ ایڈورٹائزنگ استعمال ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کے دوسرے بینیفٹس جو ہیں اس میں کلچرل بینیفٹس بھی ایک امپورٹنٹ بینیفٹ ہے. یعنی اٹ کنٹریبیوٹس پازیٹیولی ان ڈیسیژنز اباؤٹ میڈیا کانٹینٹ، بیٹرمنٹ ان سوسائٹی، مورل اینڈ ریلیجیس بینیفٹس، فیتھ میسجز ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو تین میجر بینیفٹس جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں، ان میں سب سے پہلے اکنامک بینیفٹ، جس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ نیو جابس کریٹ ہوتی ہیں، ہائر انکمس پیدا ہوتی ہیں، بیٹر وے آف لیونگ شروع ہوتا ہے، لوگوں کو بہتر مواقع ملتے ہیں. دوسرا پولیٹیکل بینیفٹس، سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ٹو پالیٹکس اور لیٹس سے ڈیموکریسی بائی وے آف انفارمنگ پیپل اباؤٹ کینڈیڈیٹس and the party, etc. And of course, using advertisements to train the voters on how to cast the vote and what should be the principles of casting vote. It is also a moral benefit connected to political benefit. And cultural benefit contributes positively in decisions about media, content, and betterment in society. And moral and religious benefits like faith messages, etc., etc. So these are three major benefits of advertisements. When we are talking about advertisements' role or advertising's role in society, then we have to take care of two very important segments of society. Number one, children, and number two, women. Both are specific audiences. Children are very impressionable. Women are basically deciding factors in various things. But both these things are also restricted to the environmental requirements. یعنی جس مارکیٹ میں آپ ایڈورٹائز کر رہے ہیں اس مارکیٹ کے بچے اور اس مارکیٹ میں خواتین، ان کی کیا
مورل, کلچرل ریکوائرمنٹس اور فیلنگس. جب ہم بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا دیٹ, یعنی ہم سے مراد ہے ایڈورٹائزر, جو بھی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے, اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جن بچوں کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں یا جس بچوں کے جس سیگمنٹ کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کا لیول آف میچورٹی کیا ہے, ان کا لیول آف کمپریہینشن کیا ہے. دوسرا, ہمیں بچوں کی جو ایک فکر کی جو تخیلاتی حص ہوتی ہے یا صفت ہوتی ہے, اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر ہمیں جو بھی انفارمیشن ہے اس کو ایکوریٹلی اور سچائی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے, بچے جو ہوتے ہیں نا, یہ بنیادی طور پہ معصوم ہوتے ہیں, اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ امپریشنیبل ہوتے ہیں, یعنی ان کے اوپر جلدی اثر ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم, جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فیکٹس جو ہے نا, ہمیں انہیں کریکٹلی, یعنی ان کو انفارمیشن کریکٹ دینی چاہیے اور ٹروتھفلی دینی چاہیے. ایون پروڈکٹ کے بارے میں جب آپ بتاتے ہیں, اگر آپ ان کو غلط چیز بتائیں گے تو وہ جب استعمال میں وہ چیز لائیں گے اور اس پہ وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو آپ کلیم کر رہے ہیں, تو پھر بچے جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یا ان کے ذہن میں عجیب قسم کے وسوسے آتے ہیں اور وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے بچوں کو ہمیشہ انفارمیشن جب آپ کنوے کریں تو یہ اس بات کو خیال میں رکھیں کہ آپ ان کو سچائی اور کریکٹنس یعنی درستگی کے ساتھ انفارمیشن پاس آن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے اس کا ایک خیال جو رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مثبت ہو. ہم جب بات کرتے ہیں نا امپیکٹ کی, تو کوئی ایسی بات نہیں کہنی, اگرچہ میں آپ کو ایڈورٹیزمنٹس کی مختلف کلاسیفیکیشنز کو اور ان کے مختلف طریقوں کو جب بتاؤں گا تو اس میں ایسے عوامل آئیں گے جس میں کچھ چیزیں ایسی کلیم کی جاتی ہیں جو بظاہر درست نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ان کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس کی جو خاص توجہ رکھی جاتی ہے یا ہدف رکھا جاتا ہے وہ یہ رکھا جاتا ہے کہ وہ انفارمیشن پازیٹیو وے میں آگے ڈسیمینیٹ ہو. اس کے بعد ایک اور بات جو امپیکٹ کے ضمن میں یا زمرے میں پوری ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن آپ یا جو ایڈورٹیزمنٹ آپ بچوں کے بارے میں یا بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یا بچوں کو ایڈریس کرتے ہوئے, یعنی ایڈورٹیزمنٹ میں جب آپ ان کو ٹارگٹ آڈینس سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں ماں باپ اور بچوں کے ریلیشن شپ میں تعمیری پہلو ضرور نمایاں رہے. یعنی کنسٹرکٹیو اپروچ جو ہے, کنسٹرکٹیو وے آف ایڈورٹیزمنٹ شوڈ بی اڈاپٹیڈ, کیونکہ اس سے ماں باپ اور بچے دونوں کے ذہن میں ہم آہنگی بھی پیدا ہوگی اور اس پروڈکٹ کے بارے میں مثبت فیلنگ کریٹ ہوگی. بنیادی طور پہ ہمارا مقصد ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے اپنے بارے میں, اپنی پروڈکٹ کے بارے میں مثبت ریزلٹس پیدا کرنا ہے اور ان نتائج کی بنیاد پر اس سے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے بینیفٹ کرنا ہے. تو یہ امپیکٹ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے. ویسے تو میں نے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ جب بھی آپ ایڈورٹیزمنٹ کرنا چاہیں یا ایڈورٹائزنگ کیمپین بنانا چاہیں یا بنانے کا ٹارگٹ یا آپ کو بنانے کا ذمہ داری سونپی جائے تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں آپ ایسے عوامل کو ملحوظ خاطر رکھیں جس میں اس کے نتائج اس انوائرمنٹ اور ڈیزائرڈ ٹارگٹ آڈینس کے مزاج کے مطابق ہو. اگرچہ ان سم کیسز ایڈورٹائزنگ آلسو چینجز اور پرسویڈز the people to change their minds, لیکن پھر بھی
یعنی ان کے ایٹیچیوڈ کو بھی چینج کرتی ہے, ان کے بیہیویئر کو بھی چینج کرتی ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اس ایٹیچیوڈ اور اس بیہیویئر کو مد نظر رکھ کر یہ ایڈورٹیزمنٹ کمپین مرتب کریں. سو امپیکٹ آف ایڈورٹیزمنٹ in two special segments, yani target audience, in which one of them is children. You have to be very careful that you should not adopt a technique or adopt a method which is contrary to the psychology of the children. Because as I said in the beginning of impact of advertisement on children, when I was explaining this to you, I said children are very impressionable. ان کی گروئنگ ایج ہوتی ہے, وہ ہر چیز کو ابزارب کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے ایڈورٹیزمنٹ میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم ان کی کنسٹرکٹیو وے میں گائیڈنس کریں. وہ ایڈورٹیزمنٹس کنسٹرکٹیو ہوں, ان کے کیریکٹر بلڈنگ میں بھی استعمال ہوں, ان کے مائنڈ کی ایٹیٹیوڈ اور ان کی کمپریہنشن میں بھی استعمال ہوں, اور انڈائریکٹلی ان پر ہماری ایڈورٹیزمنٹس کا یا ہماری ایڈورٹائزنگ کیمپینز کا پازیٹیو امپیکٹ. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نارمل ایڈورٹیزمنٹس کی نارمل ٹارگٹ آڈینس یعنی کنزیومر مین کنزیومرز کو اس وقت ڈسکس نہیں کر رہا, آپ کو دو اسپیشل کنزیومر سیگمنٹس کو ڈسکس کر رہا ہوں, جس میں ایک میں بارے میں بتا چکا ہوں بچے, اور دوسرا ہے ویمن. یعنی ویمن جو ہوتی ہیں یہ فیملی کا محور ہوتی ہیں, اور میجورٹی آف کنزیومیبل آئٹمس اور سروسز ڈائریکٹلی ہیو امپیکٹ آن ویمن, بیکاز دے آر دا پیپل, دے آر دا پرسنس ہو آر رننگ دا ہاؤس ہولڈ. سو وین یو prepare a campaign, you have to make sure that it also takes care of this important and very large segment of society, which is women, because they are, in a way, I would say, in products, in various products, in most of the products, they are opinion holders or opinion makers. Maximum utilization of products apart from few luxury items is in your household. So you have to ensure کہ تمام میڈیا میں آپ ایسے طریقے سے ایڈورٹیزمنٹس استعمال کریں کہ ویمن آر شون پورٹریڈ, کیونکہ یہ جو ہے نا ہماری ایڈورٹیزمنٹ کا کارنر سٹون ہے. آج کل ہم یہ بھی دیکھنا ہے, پھر ایک بات آتی ہے انوائرمنٹ کی, کہ عورت کی ڈگنیٹی ہمارے کلچر کے مطابق ویری کرتی ہے. اس لیے ہم نے جب اپنے اشتہارات میں عورت کے فگر کو, عورت کے کو امباڈی کرنا ہے اپنے اشتہارات میں, تو وہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی مطابقت یا اس کا طریقہ ہمارے ماحول سے مطابقت رکھتا ہو. اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بات یا کوئی چیز تب تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس میں عورت کا صحیح رول ڈپکٹ نہ کیا ہو. کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ ہر سوسائٹی میں فیملی کا اس کا فیملی میں ایک پیوٹل رول ہوتا ہے. سو دی یوز آف ویمن اینڈ دی اپروچ ٹو ویمن in advertisement should be done in a way which is conducive to positive results and does not create cultural barrier or cultural problems as depends upon the environment and heritage or cultural practices of that area. So یہ دوسرا امپیکٹ عورتوں پر اس کا یہ ہے ایڈورٹیزمنٹس کا کہ وہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ سے متاثر ہو کر آپ کی پروڈکٹس کو, آپ کی سروسز کو اکنالج کرتی ہیں, اور چونکہ ان کا زیادہ ان چیزوں سے زیادہ واسطہ ان کا ہوتا ہے, تو اس طرح عورتوں پر بھی ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ان کو زیادہ موقع ملتا ہے میڈیا کا
بنسبت ورکنگ پیپل کو، چونکہ وہ زیادہ بزی رہتے ہیں ان دی فلفلمنٹ آف دیئر پروفیشنل ڈیوٹیز. سو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب ایڈورٹیزمنٹس بنائے جائیں تو اس میں جب آپ ٹارگیٹ سیگمنٹس کو کریں تو فیلنگز آف ویمن اینڈ دی رول آف ویمن شوڈ بی کلیئرلی انڈرسٹوڈ اینڈ ڈیفائنڈ in your advertisements, because she has a pivotal role in the family, and family as a whole is your major consumer. So she makes the decision in such things. So she is an important person to be targeted in your advertising campaign. اس سلائیڈ پر میں صرف آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا وہ کس طرح دوست ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں تو آج کی ایڈورٹیزمنٹ میں سینٹرل رول اور امپورٹنٹ رول ہو گیا ہے ویمن کا. تو کیوں؟ اس لیے کہ ویمن از یوزڈ ٹو گریب دی اٹینشن اینڈ اسٹیمولیٹ دی ڈیزائر, بیکاز ایڈورٹائزر وانٹس دیٹ ڈیزائر ٹو ٹرانسفارم ٹو دا پروڈکٹ سو دیٹ پروڈکٹ از ایکسپٹیبل. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ فیملی لائف میں یا فیملی میں عورت کا پیوٹل رول ہے, اسی لیے عورت کو ایڈورٹیزمنٹ میں انکارپوریٹ کر کے وہ آبجیکٹو جو ہے وہ اچیو کیا جاتا ہے. سو اس لیے امپیکٹ آف ایڈورٹیزمنٹ آن ویمن بہت زیادہ ہے, اور یہ آپ کے مارکیٹ شیئر کا میجر حصہ ہے, کیونکہ موسٹ آف دا پروڈکٹس ان دا مارکیٹ آر کنزیومیبلس وچ آر کنزیومڈ ان دی ہاؤس ہولڈ. ابھی ہم بات کر رہے تھے امپیکٹ آف ایڈورٹائزنگ کا. اس میں نے آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ ایڈورٹائزنگ کو ہر ماحول کے مطابق ڈھال لینا چاہیے. کیوں ڈھالنا چاہیے؟ اس لیے ڈھالنا چاہیے کہ ہر ماحول کے اپنے تقاضے ہیں, ہر ماحول کی اپنی ضروریات ہیں. اگر آپ ان ضروریات کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو وہ پبلسٹی جو ہے وہ میچ نہیں کرے گی انوائرمنٹ سے, اور اس کا صحیح فائدہ نہیں ہوگا. ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کے لیے دنیا بھر میں ایڈورٹائزنگ کے کچھ مورل کوڈز بنائے گئے ہیں. وہ مورل کوڈز بے شمار ہیں, اور وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ویری کرتے ہیں انوائرمنٹ ٹو انوائرمنٹ, کنٹری ٹو کنٹری, کیونکہ ہر کنٹری کی اپنی کلچرل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اپنی سوشل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اس لیے ایک براڈ بیسڈ مورلز یا ایتھکس ہیں ایڈورٹیزمنٹس کے, جن سے میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ جب بھی آپ ایک کیمپین کے ڈیزائنر یا آتھر ہوں گے تو آپ کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ آپ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی کیمپین میں عنصر نہ ڈالیں جس سے کہ اس سوسائٹی, اس کلچر کا جو امیج ہے یا سسٹم ہے وہ ہرٹ ہو یا اس کو کوئی نقصان پہنچے, کیونکہ اس صورت میں آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. سب سے پہلے ایک بات جو کرنے والی ہے, جو ایتھکس کا امپورٹنٹ حصہ ہے, وہ ہے پفری. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا, یعنی مثال کے طور پہ کسی چیز میں کوئی فوائد ہوں تو ان کو اتنا زیادہ بتانا کہ وہ ناقابل یقین حد تک آپ اس کو بتا دیں. اب اس کی بڑی چھوٹی سی مثال ہے, میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. یعنی وہ کلیم کرنا جو پاسبل نہ ہو, لیکن کلیم کرنے سے کوئی خاص خراب نتیجہ برآمد نہ ہو. مثال کے طور پہ میں اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ سلائیڈ پر پڑھیں کہ دیر آر اونلی 3 steps بٹوین یو اینڈ دا بیوٹی. یہ کاسمیٹک کمپنی کا ایک سلوگن ہے. دیر آر اونلی 3 steps بٹوین یو اینڈ دا بیوٹی. ناؤ یہ ایک مانا ہوا جانا ہوا فیکٹ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف 3 سٹیپ سے آپ کو خوبصورت بنا دے. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ الٹیمیٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اور
اس کے 3 سٹیپس کیا ہوں گے غالباً اس اشتہار میں کہ آپ یہ چیز کے بارے میں جانیں, اس کو خریدیں, استعمال کریں اور آپ خوبصورت ہو جائیں. اب یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو پفری کے زمرے میں آتی ہے. یعنی آپ ایک فینٹیسٹک کلیم کر رہے ہیں, آپ ایک تقریباً امپاسبل کلیم کر رہے ہیں, کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ 3 سٹیپس میں آپ خوبصورت ہو جائیں. اگر یہ ایسا ہوتا تو دنیا کا ہر شخص خوبصورت ہوتا. تو ون آف دی ایتھکس آف ایڈورٹائزنگ از ٹو کنٹرول پفری. Although it is being used quite often, but still it is one of the things which needs attention. Then the second one is shock ads. Shock ads کیا ہے؟ مثلاً سگریٹ کو لے لیجیے. سگریٹ کا ایک ایڈ بنایا جاتا ہے کہ اس میں ایک شخص سگریٹ پی رہا ہے اور ان سیکنڈز یو شو کہ اس کے نتائج یہ نکلے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے سگریٹ سے بیمار ہوا اور بیماری سے ہی ہیز ڈائیڈ. سو دے نیم دا سگریٹ از ایز ڈیتھ سگریٹ. سو دے شاک دی کنزیومر اور دی ٹارگیٹ آڈینس بائی ٹیلنگ دیم دیٹ سگریٹ از کازنگ ڈیتھ. سو ایک یہ دوسرا طریقہ ہے. اس کو بھی مینٹین اور مانیٹر کرتی ہے, کرنا چاہیے ایڈورٹائزنگ کو کہ یہ اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں, اس کی کون سی سپرلیٹو ڈگری اوائڈ کرنی چاہیے, کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے. یہ 2 ایسے ایتھکس ہیں ایڈورٹائزنگ کے جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک چیز اور جو آج رائج ہے اس کو کہتے ہیں ویزل کلیمز. ویزل کلیمز ہوتے ہیں جو پرابیبل ہوتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ کہ آپ کہیں probably the best show of the year. So the word probable means it may not be true. It may be true, but it may not be true. So it is probable. So when you do like this is the word probable is called the weasel claim. Yani a claim which may not be practically true, and there may be a second opinion to that or demand to that. Likewise, a company, ABC Medicine Company, may say that our medicine, so-and-so medicine, stops gas before it starts, or helps stop gas before it starts. The word help is not a surety. It only says that it can help. So it is probable again in this respect, and the word help is weasel. So this is the third method being used. اس کی ایک لمیٹیشنز بنائی ہوئی ہیں ایڈورٹائزنگ میں. دنیا بھر میں ایسی انسٹیٹیوٹس اور ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے کچھ مورل یا ایتھیکل کوڈز بنائے ہوئے ہیں جس کے رولز کے انڈر ایڈورٹائزمنٹ جو انڈسٹری ہے وہ ورک کرتی ہے. ابھی شاید پاکستان میں اتنی اسٹرکٹلی وہی نہیں آئے, لیکن ہمارے ہاں بھی سینسر کوڈز ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو اباؤٹ دیئر لمیٹیشنز ان ایڈورٹائزمنٹس. ایک اور جو امپورٹنٹ ایونیو ہے جس کو ایڈورٹائزنگ والوں کو یا ایڈورٹائزنگ کیمپین ڈیزائنرز کو یا جو اس کے آتھرز ہیں ان کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ وہ کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کریں گی جو موریلٹی, ڈیسنسی اور ریلیجس بلیفس اور فیلنگس سے کنٹریری ہوگی. جو آپ کے ویورز ہیں یا جو آپ کے ٹارگیٹ آڈینس ہے اس سے کنٹریری ایسی کوئی ایڈورٹائزمنٹ ڈیزائن نہیں کیے جائے گی. اس کے علاوہ ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کو اسپیسیفکلی ڈائریکٹ نہیں کر سکتے, کسی ایک ریلیجس یا پولیٹیکل اینڈ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. دس ہیز آلسو ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ. یہ بھی ان کوڈز میں سے ہیں جو ڈٹرمن کیے گئے ہیں ٹو بی فالوڈ بائی دی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اور ایڈورٹائزنگ باڈیز, واٹس ایور دا کیس میں بی, بیکاز دیز ٹو تھنگس کریٹ ایڈورس ریئیکشنز, اینڈ وین این ایڈورٹائزمنٹ کریٹس an adverse reaction, that means you have a negative impact. And therefore, these code of ethics
have been evolved over a period of time, analyzing various practices and procedures and releases out of which, and the feelings of of course, the target audience. After that, these have been devised so that there is a line of action, there is a direction for the advertising professionals. You will not show or depict any action or any product which will endanger the safety of the children and create in them, or rather, I would say, make an impression on them to induce them to do unhealthy practices. So this is one of another underlying code which the advertising agency or the advertiser has to follow. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ایڈورٹائزر کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ اس کی لینگویج انڈیسنٹ، ولگر، آفینسو یا ڈیروگیٹری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تمام کلچرل جو آپ کے بیک گراؤنڈس ہوتے ہیں، جو کلچرل گروپس ہوتے ہیں، جو کلچرل مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں، ان کے خلاف. تو یہ تمام ایتھیکل کوڈز بنائے اس لیے گئے ہیں تاکہ آپ کو یہ گائیڈ کیا جا سکے کہ یہ آپ کے لیے پروہیبیشنز ہیں، یہ ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے آپ کے آپریشنل سرکل میں. اس سے باہر آپ نکلیں گے تو آپ اس کوڈ آف ایتھکس کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے. اور ہمارے ہاں تو شاید ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، لیکن باہر کے ممالک میں ان پر ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے بائی دوز انسٹیٹیوشنز، بائی دوز ایجنسیز ہو آر ڈوئنگ لائک دس، بیکاز the rights of the target audience are also protected. There are consumer societies, there are consumer associations which also see that consumers are not discomfort, put to shame or put to such things which cause problems, both psychological, both social, both cultural, because these are detrimental and they have negative impact of advertising. اب ہم بات کریں گے، آگے بڑھیں گے ایڈورٹائزنگ میں. پہلے ہم نے آپ کو اس کے ایڈورٹائزنگ کے امپیکٹس کے بارے میں آگاہ کیا. دین آئی ٹولڈ یو اباؤٹ دی ایلیمنٹس اینڈ آلسو آئی انفارمڈ یو اباؤٹ دی کوڈ آف ایتھکس. یہ ساری آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ پرنسپلز ہیں جن سے آپ باہر نکل کے کام نہیں کر سکتے. کچھ پرنسپلز اور بھی ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہی ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو براڈ بیسڈ ہیں، جن پر دوسری چیزیں ساری پرابیبلی ان کے اسی امبریلا میں فٹ ان ہو جاتی. اب ہم نے ڈٹرمن جو کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کہاں کہاں کام کرتی ہے. اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ایڈورٹائزنگ از اے مارکیٹنگ ٹول. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ایڈورٹائزنگ کو استعمال کیا جاتا ہے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے، ان کو اس طرف مائل کرنے کے لیے یا راغب کرنے کے لیے، اور پھر ان تک اپنی چیزیں، اپنے میسیجز کو پہنچانے کے لیے. سو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹنگ ٹولز میں مارکیٹ کیا ہوتی ہے. تو سب سے پہلا حصہ اگر آپ اس سلائیڈ پر پڑھیں تو وہ ہے ایکسچینج. مارکیٹ کا ایک ٹول جو ہے، ایک سیگمنٹ جو ہے، وہ ایکسچینج ہے. ایکسچینج کا کیا مطلب ہے؟ ایکسچینج کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اور میرے درمیان کوئی چیز تبادلہ ہوتا ہے، بائر اور سیلر کے درمیان، اس پروڈکٹ کا جو تبادلہ ہوتا ہے اس کو ایکسچینج کہتے ہیں. یعنی میں آپ کو ایک چیز بیچتا ہوں تو ایک ایکسچینج ٹیکس پلیس. ایکسچینج جو ہے، اس لیے اس کو کور پارٹ آف مارکیٹنگ کہا جاتا ہے. یہ کور ہے مارکیٹنگ کا، یعنی ایک پروڈکٹ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو ایک ایکسچینج ٹیکس پلیس. اب دوسرا سیگمنٹ جو ہے مارکیٹنگ کا وہ ہے ٹرانزیکشن. ٹرانزیکشن کیا ہے؟ وین این ایگریمنٹ از ریچڈ، یعنی ایک ایگریمنٹ ہو گیا
between two parties, that means یعنی جب وہ معاہدہ آپ کے آپس میں طے پا گیا اس پروڈکٹ کے بارے میں, تو دیٹ از کالڈ اے ٹرانزیکشن. یعنی وہ ٹرانزیکشن بن گئی اور اس کے بارے میں ایک ایگریمنٹ یعنی ایک معاہدہ ہو گیا. یہ دوسرا سیگمنٹ ہے مارکیٹنگ کا. تیسرا سیگمنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے نیڈس, وانٹس اینڈ ڈیمانڈس. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب بنیادی طور پہ تو یہ تین بڑے سمپل لفظ ہیں, لیکن ان کی کونوٹیشنز بڑی انٹرسٹنگ ہیں اور مختلف. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ اپنی پروڈکٹ, جو انسان یا جو کمپنی اپنی پروڈکٹ مارکیٹ کرنا چاہتی ہے, اس کو ٹارگیٹ آڈینس کی یا مارکیٹ کی نیڈ کا علم ہونا چاہیے. کیونکہ نیڈ جو ہوتی ہے, دس از اے بیسک ہیومن نیسیسٹی. جب نیڈ اسپیسیفک ہو جائے تو یہ وانٹ ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک کالج اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیں. اگر کالج اسٹوڈنٹ نے دوپہر کا کھانا کھانا ہے تو یہ اس کی ضرورت ہے, لیکن اگر کھانے کے ساتھ فرینچ فرائز کھانی ہے تو یہ اس کی وانٹ ہے, کیونکہ یہ نیڈ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں, غور سے دیکھیں, تو اگر ایک پروڈکٹ کی ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہو اور اس میں آپ پیسے دے کر وہ ریکوائرمنٹ پوری کریں تو یہ ڈیمانڈ بن جاتی ہے. یعنی اس کے لیے جب آپ ایڈیشنل پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو دیٹ بیکمز یور ڈیمانڈ. سو تین امپورٹنٹ سیگمنٹس ہیں. ون از نیڈ وچ از اے نیسیسٹی. ٹو از اے وانٹ وچ از یور خواہش. اینڈ تھری از دی ڈیمانڈ which you procure, which you create by paying a cost. So یہ تین سیگمنٹس ہیں جو آپ کی اس نیڈز, وانٹس اور ڈیفائن کرتے ہیں ڈیمانڈ کو ان مارکیٹنگ کانسیپٹس. مارکیٹنگ کانسیپٹ میں ایک اور اہم جز جو ہے وہ ہے ویلیو. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ سم تھنگ یو وانٹ ٹو گیٹ بٹ یو وانٹ ویلیو فار منی. یعنی آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں مگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے جو پے کر رہے ہیں اس کا کم سے کم آپ کو وہ حاصل تو ہو. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں اور اس کی قیمت ایکس روپے, تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے بینیفٹ ABCD ہوں گے تو میری قیمت جو میں ادا کر رہا ہوں وہ پوری ہوگی. So value of the product means when you go in for a product, you should know what benefit it has. So اگر اس کا بیسک فارمولا یا بیسک equation آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو you can say that value is equal to benefit divided by cost. یعنی دیکھنا یہ ہے کہ اس کاسٹ کے عوض میں آپ کو کیا بینیفٹس مل رہے ہیں. اس کے بعد مارکیٹنگ کانسیپٹس میں یا مارکیٹنگ کے سیگمنٹ میں ایک اور چیز ہوتی ہے, وہ ہے مارکیٹ پلیس اینڈ مارکیٹ اسپیس. مارکیٹ پلیس کیا ہے؟ بڑی چھوٹی سی بات ہے. دکان, اسٹور, ڈپارٹمنٹ اسٹور, جہاں سے آپ جا کے کچھ خرید سکتے ہیں, وہ ہے مارکیٹ پلیس. اور مارکیٹ اسپیس کیا ہے؟ یہ نیا کانسیپٹ ہے, یہ ڈیجیٹل ہے. اب آپ آن لائن جو بھی چاہیں خرید سکتے ہیں, چنانچہ دیٹ از مارکیٹ اسپیس. یعنی مارکیٹ پلیس اور مارکیٹ اسپیس میں بنیادی طور پہ دونوں مارکیٹس ہیں. مارکیٹ پلیس ہے فزیکل, یعنی آپ فزیکلی جا کر ایک اسٹور سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں, جبکہ مارکیٹ اسپیس ہے ڈیجیٹل, یعنی آپ آن لائن ویب سائٹ پر انٹرنیٹ پرچیز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اور مارکیٹنگ کا سیگمنٹ ہے اور ایک اور سسٹم ہے. اب ہمیں جاننا پڑے گا کہ مارکیٹنگ پروسیس ہے کیا چیز. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ مارکیٹنگ پروسیس کا انحصار بنیادی طور پر مارکیٹنگ سے ہے, اور مارکیٹنگ کے پروسیس کو جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو تبھی آپ کو پتا لگے گا کہ ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ کا یوزفل ٹول کیسے بن سکتے ہیں. اس کے لیے جو میجر چیزیں ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ: نمبر 1 کہ آپ کو
مارکیٹنگ انوائرمنٹ انالیسس کرنا ہوگا. مارکیٹنگ پروسیس میں سب سے پہلے مارکیٹنگ انوائرمنٹ انالیسس. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جہاں پروڈکٹ مارکیٹ کرنی ہے اس انوائرمنٹ میں اس کا کون سا سیگمنٹ کنسرنڈ ہے, اس میں اور کون سے پلیئرز موجود ہیں, اس میں آپ کی پوزیشن کیا ہے, یا آپ وہاں کیسے اس میں کیسے داخل ہونا چاہتے ہیں. یہ جب تمام فیکٹرز کا تجزیہ آپ کے پاس ہوگا تبھی آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ کون سی اسٹریٹجی اور کون سی ایڈورٹیزمنٹ یا کون سی ایڈورٹائزنگ پلان بنائیں گے تاکہ اس مسئلے کو اور اس پروسیس کو ایڈریس کر سکیں. نمبر 2, آپ نے یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کون سی ہے اور آپ کا پوزیشننگ پروسیس کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے پوائنٹس میں بھی ایکسپلین کیا, ٹارگٹ مارکیٹ کو بھی ڈٹرمن کرنا پڑے گا, ٹارگٹ آڈینس کو بھی ڈٹرمن کرنا پڑے گا, اس کے مطابق آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. نیکسٹ آئٹم ہے مارکیٹنگ مکس ڈیسیژنز, کہ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی ایکسپلین کروں گا, لیکن مارکیٹنگ مکس میں کون کون سے مختلف مارکیٹنگ کے ایونیوز ہیں اس کے بارے میں آپ نے مناسب فیصلے کرنے یا آپ نے بنیادی فیصلے کرنے, اور فائنلی ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا الٹیمیٹ کنزیومر کون ہے. یہ ہے مارکیٹنگ پروسیس. اس پروسیس میں آپ ڈٹرمن یہ کرتے ہیں ایونچولی آپ کا الٹیمیٹ کنزیومر کون ہے, جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی تمام پالیسیز وضع کرنی. مارکیٹنگ پروسیس کا اب اس سلائیڈ کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا انٹرسٹنگ چارٹ ہے, اور یہ ایک پراپر تھیوری کے مطابق اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے ان 4 P's اینڈ 4 C's. یہ جو 4 P's ہیں یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 7 حصوں میں بڑھ چکی ہیں. اب with the expansion of business, with the expansion of things, it is now been distributed in 3 more things. But let us concentrate at this moment on a comparison and utilization and integration of 4 P's with 4 C's. What are 4 P's? Number 1 is product. Product کے لیے فرسٹ سی کیا ہے؟ کنزیومر سولوشن, یعنی کنزیومر کیا چاہتا ہے, کنزیومر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. پرائس, کنزیومر کاسٹ کیا, کنزیومر کو کیا کاسٹ کرے گی وہ. فزیکل ڈسٹریبیوشن, کنزیومر کی کنوینئنس کیا ہے, اس نے کہاں سے یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے. پروموشن, کمیونیکیشن, یعنی آپ نے اس سے رابطہ کیسے کرنا. سو 4 P's, پروڈکٹ, پرائس, فزیکل ڈسٹریبیوشن اینڈ promotion. And 4 C's, customer solution or consumer solution, consumer cost, convenience and communication. تو یہ چارٹ میں نے آپ کو اس لیے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کو بنیادی طور پہ یہ پتا رہے کہ آپ کی 4 P's کیا ہیں پروڈکٹ ریلیٹڈ اور کنزیومر ریلیٹڈ 4 C's کیا ہے. یہ چیزیں ڈٹرمن کر کے ہی آپ اپنی ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی کو مارکیٹنگ کا ٹول بنا سکتے ہیں. لیکن جو بہت ضروری اس جگہ پہ فیصلہ کرنا مقصود ہے وہ ہے کہ مارکیٹنگ پروسیس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کون سے سوالات کا جواب دینا پڑے گا, آپ کے ذہن میں کون سے سوالات ہوں. یہ ایک قسم کا انالیسس کا فردر ایکسپلینیشن ہے کہ آپ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی بنائیں گے. نمبر 1, آپ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ آپ کس کو وہ پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں براڈلی, ہو آر یور براڈ کسٹمرس. دوسرا, ہاؤ ٹو سلیکٹ ہوموجینس گروپس, یعنی کون سے گروپس ایسے ہیں جو اس سے متعلقہ ہوں. پھر ہاؤ ٹو ڈیفرینشیٹ دی برانڈ فرام دی اندر ون اویلیبل ان دا مارکیٹ, آپ کی برانڈ میں کون سی چیزیں ایسی مختلف ہیں. گھوم پھر کے تمام پرنسپلز اور تمام ایونیوز ایک ہی ہیں. آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو آپ مارکیٹ میں لا رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح سے دوسری پروڈکٹ سے بہتر یا منفرد یا بہتر یا مختلف ہے. اس کے علاوہ ان بنیادوں پر یہ جو پوائنٹس ہیں جو مارکیٹنگ
کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ وہ کون سے ایسے کرٹیکل ڈیسیژنز لے یا ایسے فیصلے عمل میں لائے یا ایسی پالیسیز یا ایسی حکمت عملی وضع کرے جس سے وہ مارکیٹ میں افیکٹولی کمپیٹ کر سکے. تو یہ وہ سوالات ہیں جس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا بفور یو گو ان فار مارکیٹنگ پروسیس. ان ڈیسیژنز کو جو آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں اس کو مارکیٹنگ مکس ڈیسیژنز بھی کہتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم مارکیٹنگ مکس کی بات کریں گے نا تو اس میں 4 P's آئیں گے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے. لیکن اب جو 4 P's ہیں وہ ریکوائرمنٹس، مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس، مارکیٹ ڈیمانڈس، ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسپینڈ ہو گئے. اینڈ ناؤ یو کین ایزیلی ڈیفائن دیم انسٹیڈ آف 4 یو کین ڈیفائن دیم انٹو 7 P's. اور 7 P's میں کیا ہے؟ 7 P's میں سب سے پہلے پروڈکٹ، دین پرائس، دین فزیکل ڈسٹریبیوشن، دین پروموشن. یہ تو پہلے 4 تھے. 5واں امپورٹنٹ سیگمنٹ پیکیجنگ. آپ دیکھیے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس کی سب سے پہلے جو چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ پیکیجنگ. سو پیکیجنگ ہیز بیکم این امپورٹنٹ پارٹ آف دس اسٹریٹجی اور اے پروسیس which is defined under the P's head. Then people, who are the people, and then of course the process. یعنی آپ وہ کون سے ایکشنز، کون سا پروسیس اختیار کریں گے جس سے کہ آپ یہ تمام عوامل کو پورا کر سکیں گے. ہم نے آج جن چیزوں پر آپ کی توجہ دلائی وہ کیا تھی؟ Let us try to recapitulate. پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ امپیکٹ آف ایڈورٹائزنگ کیا ہوتا ہے اور امپیکٹ آف ایڈورٹائزنگ میں بچوں اور عورتوں پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ مارکیٹنگ پروسیس کی مختلف سٹیجز کیا ہوتی ہیں اور مارکیٹنگ پروسیس کی مختلف سٹیجز کے لیے کون سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ جواب دے کر ایک اچھی حکمت عملی وضع کر سکتے ہیں، اور پھر وہ کون سے پروسیسز ہیں اور ان کا کیا تعلق ہوتا ہے، اور پھر مارکیٹنگ کانسیپٹ میں مختلف پروسیس میں کون سی اہم جزویات ہوتی ہیں. تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کیمپین بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہی کارڈینل پرنسپلز آپ کو کام آئیں گے جو میں نے آپ کو بارہا بتائے اور ایک دفعہ پھر ریوائز کرتا ہوں. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈیٹرمن یور ٹارگیٹ آڈینس. سیکنڈلی یو ہیو ٹو ڈیٹرمن دی سورس اور میڈیا اور میڈیم which you want to use to convey this message. And thirdly, that you should monitor the results so that at the end of the day, you are able to achieve the required results by promoting your products, by grabbing share or expanding share, which ultimately helps in increasing your profits. تو امید ہے کہ آپ نے یہ تمام پوائنٹس نوٹ کر لیے ہوں گے. ایڈورٹائزنگ میں بہت سی اور باتیں ابھی کرنی ہیں، لیکن ان تمام انٹروڈکٹری انفارمیشن سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ وہ بنیادی پرنسپلز ہیں جن کی بنیاد پر آپ ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کیمپین بنا سکتے ہیں. آئی ہوپ یو وڈ ہیو نوٹڈ دیم. ہیو اے گڈ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.